قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ عشرہ اجر رسالت کی مناسبت سے ملک بھر میں یکم رجب تا 10 رجب المرجب عشرہ اجر رسالت کے پروگرام مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت ایمانی کے ساتھ جاری ہیں۔ اس موقع پر دن کا آغاز مساجد میں تلاوت کلام پاک سے ہو رہا ہے۔ امام بارگاہوں اور دینی مراکز میں محافل میلاد، کانفرنسوں، سیمیناروں اور دیگر تہنیتی تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفری علامہ آغا حسین مقدسی نے مرکز مکتب تشیع TNFJ علی مسجد راولپنڈی میں محفل باقر العلوم سے خطاب کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا کہ وہ ملک سے شدت پسندی، دہشت گردی، بے چینی، بدامنی کے خاتمے اور مستقل امن کے قیام کے لیے موسوی امن فارمولے کو عملی شعار بنائے۔ بیرونی امداد کے بلبوتے پر کام کرنے والے تمام کالعدم گروپوں کو بلا تفریق نکیل ڈالی جائے، انہیں ملنے والی بیرونی امداد پر سختی سے پابندی عائد کی جائے اور امداد دینے والے ممالک سے سفارتی سطح پر احتجاج کیا جائے۔ علامہ مقدسی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ قرم ایجنسی پارا چنار میں کسی قسم کی مکتبی لڑائی نہیں بلکہ دشمنان اسلام کے علاقاروں کی جنگ ہے جنہیں سب جانتے ہیں۔ آغا مقدسی نے کہا کہ پارا چنار قرم ایجنسی کا علاقہ پاکستان کا بازو شمشیر زن ہے جہاں امن کا قیام پاکستان کے امن کی ضمانت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرم امن معاہدے کی میڈیا پر محض تشہیر کافی نہیں، اس پر عمل درآمد بنیادی شرط ہے۔ آغا مقدسی نے اس عہد کا اظہار کیا کہ تعلیمات امام محمد باقر علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے دین و وطن کے دفاع تحفظ کے لیے قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی تعلیمات کے مطابق TNFJ کے عملی جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفری پاکستان کے سربراہ علامہ آغا حسین مقدسی کے اعلان کے مطابق عشرہ اجر رسالت کی مناسبت سے 3 رجب کو شہادت حضرت امام نقی علیہ السلام ملک بھر میں عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر مساجد اور امام بارگاہوں میں مجالس عزا اور پرساداری کے پروگرام منعقد ہوئے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفری پاکستان کی مرکزی عشرہ اجر رسالت کمیٹی کے کنوینر MS جعفری نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ عشرہ اجر رسالت کے پروگراموں کے دوران سیکورٹی کے خصوصی انتظامات کریں اور ذرائع ابلاغ پروگراموں کو بھرپور کوریج دیں۔ امام بارگاہ زین الاعضاء میں مجلس عزا منعقد ہوئی جس سے علامہ سید قمر حیدر زیدی اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ نمائندہ والعصر نیوز آزاد کشمیر سید قلب عباس کے مطابق ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کے مطابق یکم تا 10 رجب المرجب عشرہ اجر رسالت کے سلسلے میں پورے پاکستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی محافل اور مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس مناسبت سے مرکزی پروگرام باغ کے ضلعی ہیڈ کوارٹر خیمہ سادات رہائش گاہ سید اقبال حسین سبزواری تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے تعاون سے مرکزی ماتمی دستہ کاروان ولایت علی کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا گیا۔ یکم رجب جشن میلاد امام محمد باقر علیہ السلام کا انعقاد کیا گیا جبکہ 3 رجب شہادت امام علی النقی علیہ السلام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مجلس عزا منعقد کی گئی، مقررین نے خطاب کیا اور عزا بعد ماتمداری اور پرساداری کی گئی۔ مجلس عزا سے سید واجد حسین کاظمی، سید کمیل مہدی، سید فروخ عباس، سید وہاج کاظمی، سید زین کاظمی، سید حسن رضوی، سید شہریار، سید اجمل کاظمی اور ذاکر اہل بیت سید نقاش کاظمی نے قصیدہ خوانی اور نوحہ خوانی کی، جبکہ عشرہ اجر رسالت کی مجلس سے خطیب دہلیز عصمت، کنوینر عشرہ اجر رسالت تحریک نفاذ فقہ جعفری آزاد کشمیر سید عمران حسین سبزواری نے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے ماہ مقدس رجب المرجب کی اہمیت و افادیت کے ساتھ معصومین علیہ السلام کے فضائل و کمالات اور مصائب محمد و آل محمد بیان کیے۔ انہوں نے کہا کہ ایشیان پاکستان قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کے اعلان کے مطابق ایام ہائے معصومین عقیدت اور احترام کے ساتھ انعقاد پذیر کرتی ہے۔ اس موقع پر ایک قرارداد منظور کی گئی جس قرارداد میں اس عہد کا اظہار کیا گیا کہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کے حکم پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی نصب العین کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ ایک قرارداد میں پارا چنار سمیت تمام مظلومین کی دادرسی کا مطالبہ کیا گیا اور اس عہد کا اظہار کیا گیا کہ مرکز ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کی جانب سے کسی بھی لائحہ عمل پر بھرپور لبیک کہا جائے گا۔ مختار فورس کے رضاکار ملک بھر میں مجالس عزا اور عزاداری کے پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر سیکورٹی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ بانیان مجالس مختار فورس کے رضاکاروں کی خدمات کی تعریف کر رہے ہیں۔
امام بارگاہ حسینیہ جاگیر علی اکبر چک نمبر 161 ہسوانا سیال نیس چمرہ والی میں مختار فورس کے رضاکاروں نے مجلس اعضاء کے دوران خصوصی سیکورٹی فرائض سر انجام دیے۔ اس موقع پر مقبول حسین خان ڈپٹی ڈسٹرکٹ کمانڈر اور عمران حیدر سیکورٹی انچارج سپروائز کر رہے تھے۔ بانیان مجالس اور عزاداروں نے مختار فورس کے رضاکاروں کی ڈیوٹی کی تعریف کی اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے دعائیں کی۔ دربار عالیہ سخی کریم حیدر بخاری بادشاہ کلیاہ داخلی چراہ اسلام آباد میں عزاداری مظلوم کربلا کا انعقاد کیا گیا۔ سالانہ مجلس اعضاء و جلوس علم حضرت غازی عباس علمدار مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا دربار سخی کریم حیدر بخاری بادشاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے اختتام پر مجلس اعضاء منعقد کی گئی، جس سے دیگر مقررین کے علاوہ علامہ سید قمر حیدر زیدی، علامہ سید فخر عباس آبدی اور ذاکرین نے خطاب کیا۔ ٹی این ایف جے کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ بشارت حسین امامی نے مجلس اعضاء اور جلوس علم مبارک میں خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر سپریم کمانڈر مختار فورس سید امجد علی نقوی کی ہدایت پر مختار فورس کے رضاکاروں نے سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیے۔ متولی و نگہبان دربار عالیہ دربار سخی کریم حیدر شاہ بخاری بابا سید دلبر حسین شاہ نے والعصر نمائندے سے گفتگو میں کہا کہ عزاداری سید الشہداء کے تحفظ و ترویج کے لیے فخر الفقراء سید کریم حیدر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے افکار اور نظریات وہی ہیں جو رہبر تشیع قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی اعلی مقامہ کے ہیں۔ بانی مجلس بابا سید دلبر حسین شاہ نے بتایا کہ 25 دسمبر کو فخر سادات بخاری سخی کریم حیدر شاہ بادشاہ بخاری نے رحلت فرمائی اور اسی روز انہوں نے عزاداری کی بنیاد رکھی جو آج نصف صدی سے زائد عرصے سے جاری ہے۔ یہ 25 دسمبر جو ہے یہ ہمارے شاہ جی کے رحلت کا دن ہے۔ اس دن وہ دنیا سے رحلت فرما گئے، تو پھر یہاں مسائل پیدا ہوئے تو پھر ہم نے عزاداری شروع۔ پہلے یہاں کے جو مجلس پڑھنے والے ہیں وہ مولانا جابر حسین صاحب قبلہ زیدی صاحب، رضوی صاحب اور پھر مولوی فیض علی شاہ صاحب صوبے حال والے، انہوں نے یہاں پہلی مجلس پڑھی۔ پھر یہ سلسلہ تب سے چل رہا ہے، آج تک یہ جاری ہے۔ میں نے اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کی۔ آرمی میں سروس کر رہا تھا، وہ سب چھوڑ کر یہ سروس شروع، ریجیمنٹ سے پھر میں یہاں پکا بیٹھ گیا، تب سے لے کر اب تک یہاں جنگل تھا جب بیٹھے تو اب تو اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ ہمیں میسر ہے۔ ایک وقت تھا پانی کے لیے بھی ہمیں کہیں سے کرنا پڑتا ہے، یہ جنگل تھا، روڈیں وغیرہ نہیں تھی۔ آج تو مولا کا شکر ہے، احسان ہے مولا کا، تو بہت اچھا کام جا رہا ہے۔ وہ اس کے آپ کی دعائیں، قبلہ زیدی صاحب بھی کب سے آ رہے ہیں، یہاں مجالس پڑھتے ہیں، سب پروگرام میں یہ شامل ہوتے ہیں۔ سب نے اس مجلس کے بانی مرکز آغا جی سے، اور انہیں کی مہربانی سے جو ہے میں ان کا آدمی سے ایک چھوٹا سا سپاہی آغا جی سے۔ مجلس اعضاء سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان کیے۔ نئی ممبر مت بناؤ، نئی مجلس مت کرو، نئی ضرورت مت نکالو۔ ہم ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، بچا حسین نے بچایا تھا۔ اس پاکستان میں نئی کالونی بن رہی، نئی ٹاؤن بن رہی، تو نئے جلوس کیوں نہیں کر سکتے؟ شادی حال بن رہی ہیں، شادی ہو رہی ہیں، ناچ جانے ہوتے ہیں پاکستان میں، کوئی پابندی نہیں ہے، عزاداری پہ پابندی ہے۔ میرے دوستو، میں آخری بات کر رہا ہوں، وقت ختم ہونے والا ہے۔ مولانا شاہ جی، آپ کے مرکز نے تحریک رفاظت قضائے پاکستان کی طرف سے حکومت کو 90 دن کا نوٹس دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے
हम पर अमन कौन है? ये मुल्क हमने मिलकर बनाया था, इसे मिलकर बचाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन याद रखो, अदाकारी में पाबंदी न हमारे कायदे मुहतरम आप हामिद रसूल कबूल की न हम करेंगे, और न किसी माई के लाल को सौदाबाजी करनी। बस मैंने आपसे जो फैरान लेना है, फरवरी में 90 दिन पूरे हो जाएंगे। हमारे मरकज से सरमारे तहरीक आज़ादारी मुद्दे को रोला के लिए जो भी लाएमल देंगे हम तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। जेलें जिंदान हमारे को मसला नहीं है, हम तो जान को कुर्बान करने को तैयार हैं। अगर आप मरकज के लाएमल पर लबैक करने के तैयार हैं, गुर्बत का जुमला सुनने से पहले दोनों हाथ उठा के कलंदर नारे है बस काश इतने सारे उठे हुए हाथ अगर करबला में होते, न हुसैन का गला कटता, न ज़ैनब की चादर छीनती, न शकीलों को तमाचे मारता। आप निहाय कह दिए करो, आंखों में आंसू आ गए, आप रोएंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरा सलाम है सकीना पर। एक दफा हाय बाबा कहती थी शिमर चार तमाचे हाथ न बांध में मारेगा दादा, हाथ न बांध। मैं आखिरी जुमला मुसीबत कह रहा हूँ ताकि बाकी ज़ाकिरीन को टाइम दूं। अपने वक्त में मजलिस खत्म होगी इंशाअल्लाह ताला। एक रिवायत पढ़ना चाहता हूँ दादारो, अगर आप हाय कह देंगे ना, हली की बेटी आपको दुआएं देगी दादारो। मेरी तो देखते रहिएगा, मजलिस की सर न हो दादारो। जनाब मुग़ल आलम अल्लामा इस्माइल देवबंदी कहते थे दादारो, आज दादारो कायदा देम की आमद का दिन है, हज़रत ईसा की आमद का दिन है। ये सब अपने अपनी याद मना रहे हैं, हम किसकी याद मना रहे हैं? हमें कोई याद नहीं आया दादारो। 25 दिसंबर को हमें हुसैन याद आया है। हमने सबसे करीब हज़रत बुखारी की सुन्नत अमल करते हुए आज़ादारी का एहतमाम किया है। और दादारो बेयकीन मिनट में मैं अपनी जहमत आपकी जहमत तमाम करूंगा। मैं सखी से कहूंगा, सखी आप मुझे भी जानते हैं, इन आने वाले दादारों को जानते हैं किसे क्या चाहिए। हम मुंह से न भी कहे, आप हम सबको अता करेंगे ना दादारो। सही करीम बुखारी को पुरसा दे रहा हूँ। अल्लामा मुग़ल आलम मोहम्मद इस्माइल देवबंदी कहते थे कि मैंने तारीख में पढ़ा, मैं सोचता था ये सकीना के गोशवारा का बड़ा जिक्र आया है, न ज़ैनब की चादर का तो जिक्र आया है, ये सकीना के गोशवारा का तो जिक्र आया है। ये कितने के होंगे? अल्लामा इस्माइल देवबंदी का जुमला है, वो कहते थे मैं सोचता था अपने दौर के लिहाज से 10 रुपए के होंगे, 20 के होंगे, इससे ज्यादा के नहीं होंगे ना। मगर जब मैंने तारीख को पढ़ा कि ये क्यों इतना जिक्र आया है, इस्माइल देवबंदी कहते थे मैं अहले सुन्नत था। जब मैंने तारीख को पढ़ा, मैं अपनी बेटी के सर से चादर उतार के बार जा रहा। तारीख में लिखा हुआ था, अगर सुमर कमीना सकीने से कह देता ऐ सैयदजादी ये अपने कानों के टुकड़े खोल के मुझे गोशवारे दे दे, मुझे जिक्र ना आता। हुसैन की बेटी बड़ी सखी थी, दे देती। सखी करीब है तो पुरसा दे रहा हूँ। हुसैन की बेटी बड़ी सखी थी, वो दे देती गोशवारे, मगर उस जालिम ने इस झूठ से गोशवारे उतारे, इसलिए जो ज्यादा जिक्र आया है। आज़ादारो सब कमीने ने बच्ची के कानों से खींच के गोशवारे उतारे। हाय सकीना, आज़ादारे सकीना का कुर्ता खून से रंगीन हो गया। हमें भी मुस्लिम कहता है, मैंने करबला के मैदान में देखा एक 4 साल की बच्ची है, गोली चली आ रही है। मैंने देखा उसके कुर्ते के दामन को आग लगी है, कान से खून बह रहा है। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा ए मासूमा, ए बच्ची मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। बच्ची कहती शेख मेरे करीब मत आना, मैं फातिमा ज़हरा की पोती हूँ। उसने कहा मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। तू क्या मदद करेगा? कहने लगी क्या मदद करेगा? हमीद ने कहा मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं रोज़नामा निगार फौज का, मैं तेरी मदद करूँगा। क्या? मैं तेरे कुर्ते की आग भी खाऊंगा, मैं तेरे कुर्ते की आग भी खाऊंगा। बच्ची कहती है शेख अगर तुम्हें मदद हाय कहने लगाओ, अगर तुम मेरे कुर्ते की आग बुझाना चाहता है, अगर तुम मेरी मदद करना
بیچارہ میری مدد یہ کر مجھے نجف کا رستہ بتا دے ہائے عزیزانو اس نے پوچھا نجف جا کے کیا آخری میرا نجف جا کے کیا کرے گی کہا نجف میں میرا دادا علی سو رہا ہے میں دادا سے شکایت کروں گی دادا دادا بھی میرا والا ہے تمام میں سمیدہ اٹھا رہی ہے کانوں سے گوشوارے اپنے ہاتھوں سے وہ کانوں کو چھپا لیتی تھی جب سکینہ کو مسلمان مارا اللہ لعنت اللہ علیہ اس موقع پر راولپنڈی اور اسلام آباد کی ماتمی سنگتوں نے پرساداری میں حصہ لیا اور فخر الفقراء بابا سید کریم حیدر بخاری بادشاہ کو آپ کے جد پاک کا پرسہ پیش کیا۔ متولیات مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد دختران قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی اعلی مقامہ کی جانب سے ام البنین WF گرلز گائیڈ سکینہ جنریشن انجمن دختران اسلام رجسٹرڈ کے زیر اہتمام شہادت حضرت امام علی نقی الہادی علیہ السلام کی مناسبت سے خواتین کی مرکزی مجلس عزا جامعۃ المرتضیٰ میں منعقد ہوئی، جس میں اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح سے کثیر تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ مجلس عزا سے خطاب کرتے ہوئے خطیبہ آل نبی سیدہ بنت علی موسوی نے کہا کہ اسلام کو دبانے اور مٹانے کے لیے شیطانی قوتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں، جسے بچانے کے لیے امت مسلمہ کو راہ کربلا اختیار کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دین و شریعت اور راہ حق و صداقت میں شہادت وہ عظیم ترین نشان عظمت ہے جو مطلع جبین ہائے خانوادہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر آفتاب و ماہتاب کی طرح چمکتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کو اشرف ترین موت قرار دیا جو انسانیت کی نجات کی ضمانت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام علم و کمال، جود و سخا کے پیکر تھے جو صفات حسنہ سے آراستہ نمائندہ الہی تھے، جنہوں نے آمریت و ملوکیت کے شر سے اسلام کو اور انسانیت کو محفوظ رکھا اور اپنے کردار و افکار سے ہر دور میں اسوہ رسول کی عملی تفسیر پیش کی۔ ذاکرہ طاہرہ بلقیس بخاری نے بھی مجلس خواتین سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ خاندان اہل بیت علیہ السلام کے پاکیزہ اسوہ کی عملی پیروی کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی سمیٹی جا سکتی ہے۔ مجلس عزا سے ذاکرہ شہر بانو نقوی، سیدہ ردا ارشاد نقوی، زینب علویہ، نایاب زہرا، ذاکرہ رباب، ذاکرہ خرم نواز اور دیگر ذاکرات نے بھی خطاب کیا۔ اختتام مجلس تابوت حضرت امام علی النقی علیہ السلام برآمد کیا گیا اور پرساداری کی گئی۔ اس موقع پر ملک و قوم اور عالم اسلام کے سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔